الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم
بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بیگت پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید دی 6666 آیات بینات دے وچوں ایک آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی۔ اللہ تعالی حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے اللہ تعالیٰ یہ ہوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ دعا ہے کہ الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات با برکات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ جس وقت تسی نماز مکمل کر لو پھر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو، کھڑے ہو کے بھی اور بیٹھ کے بھی اور لیٹ کے بھی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے ذکر کرن دا ایک پہلو اور ایک طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، نمازیوں، نماز پڑھنے والے ہو، رکوع و سجود کرنے والے ہو، قوما قیام کرنے والے ہو، اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے سر جھکان والے ہو، اپنی جبین نیاز سجدے دے وچ رکھ کے اپنے پروردگار دا قرب حاصل کرنے والے ہو۔ جس وقت تسی اپنے رکوع و سجود، اپنے قوما قیام، نماز دے ارکان ادا کردیا ہویا
اپنی نماز نو جدو تسی مکمل کر لو اس تو بعد فذکر اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالی دا ذکر کرو. اور ذکر تسی کھلو کے بھی کر سکتے ہو، ذکر تسی بہ کے بھی کر سکتے ہو، ذکر تسی لیٹ کے بھی کر سکتے ہو. حدیث پاک بھی چاہتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا زاد ویر بھی نے اور صحابی رسول بھی نے اور سید المفسرین بھی نے اور اللہ رب العالمین دی کتاب قرآن مجید فرقان حمید صاحب قرآن حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو سکھن والے بھی نے. کیڑی کتاب؟ قرآن پاک. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید دی تعلیم خود صاحب قرآن دے کولو سیکھی سی اور پھر قرآن پاک دی تعلیم حاصل کر کے قرآن پاک دی تفسیر پڑھ کے پھر تفسیر لکھی، تفسیر قرآن. اج جدا ترجمہ جدی عربی بازار کتب خانیاں تو مل جاندی ہے، تفسیر ابن عباس. امت مصطفیٰ دے سب تو پہلے مفسر شاگرد مصطفیٰ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میری بچپن دا زمانہ سی. سبحان اللہ. میری بچپن دا زمانہ سی. اج ساڈے بچے بھی ہے نے، تواڈے بچے بھی ہے نے، لیکن سانو اپنے بچیاں دی بچپن دے ول غور کرنا ہوئے گا کہ ساڈے بچے اپنی بچپن نو کتے کتے استعمال کرتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بچپن وال بھی غور کرنا ہوئے گا کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے اپنی بچپن نو کتے استعمال کیتا سی. دیکھنا ہوئے گا. بچپن ایک ایسا زمانہ ہے جس زمانے میں والدین استاد اپنے شاگرد نو بچپن دے وچ جو سکھا دیندے نے وہ مرد وقت تک وہ چیز یاد رہندی. بچپن دے زمانے وچ بچے دا ذہن بڑا قوی ہوندا ہے، حافظہ بڑا قوی ہوندا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میری بچپن دا زمانہ سی تے میں اپنے بچپن نو کھیڈاں دے وچ تے فضولیات دے وچ نہیں ضائع کیتا، بلکہ میں چلدا چلدا مسجد نبوی دے طرف آندا تھا. گلیاں بازاراں دے وچوں گزردا میں مسجد نبوی دے دروازے دے کولوں دے گزردا تھا تے میں اپنے کناں دے نال مسجد نبوی دے وچوں آواز سندا ہوندا تھا. کیڑی آواز؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
آپ اپنی بچپن کا ذکر کرتے ہو ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں گلیاں بازاروں کے وچوں گزرتا جدوں مسجد نبوی دے بازار دے وچ مسجد نبوی دے دروازے کے کول آتا تھا تے میں اپنے کناں دے نال مسجد نبوی دے دروازے دے وچوں آواز سنتا ہوں سا، پڑھیا جانا سی لا اپنے کنا دے نال کلمے شریف دی آواز سنتا ہوں سا تے نال میں یہ سمجھ جاتا ہوں سا کہ مسجد نبوی دے وچ نماز دی جماعت ہو گئی ہے، لہذا ہن نمازی حضرات مل جل کے اللہ تعالیٰ دا ذکر پہ کرتے ہیں، کلمے شریف دا ورد پہ کرتے ہیں، کلمے شریف دا ذکر پہ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ فرض نماز تو بعد ذکر خدا کرن دا یا کلمے شریف دے ذکر کرن دا طریقہ اج دا نہیں، بلکہ یہ 1400 سال تو یہ طریقہ چلے آ رہا ہے۔ یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے آ رہا ہے اور صحابہ کرام نے یہ عمل کیتا، تابعین نے یہ عمل کیتا، تبع تابعین نے یہ عمل کیتا۔ پھر خدا تعالیٰ نے کلیاں نماز پڑھنے والے کا ذکر نہیں کیتا، رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، قَضَيْتَا نہیں فرمایا، قَضَيْتُم فرمایا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم، قَضَيْتَا دا معنی ہے جدو تو نماز نو مکمل کر لوے، قضیتم دا معنی ہے جدو تسی نماز نو مکمل کر لو۔ اگر کلیاں نماز پڑھ کے ذکر کرن دا حکم ہوندا تے اللہ تعالیٰ فرماندا فَإِذَا قَضَيْتَ، لیکن خدا تعالیٰ نے قضیتا نہیں فرمایا، قضیتم فرمایا ہے۔ دو نمازی ہو، ترے نمازی ہو، چار نمازی ہو، پنج نمازی ہو، 7 نمازی ہو، 10 نمازی ہو، ساری جماعت جماعت نماز پڑھنے والے ہو نمازی ہو، فجر دی نماز جماعت نال پڑھنے والے ہو نمازی ہو، ظہر دی نماز جماعت نال پڑھنے والے نمازی ہو، عصر دی نماز جماعت نال پڑھنے والے ہو نمازی ہو، مغرب دی نماز جماعت نال پڑھنے والے نمازی ہو، عشاء دی نماز جماعت نال پڑھنے والے نمازی ہو، جمعے دی نماز جماعت نال پڑھنے والے نمازی ہو، عید الفطر دی نماز جماعت نال پڑھنے والے نمازی ہو، عید الاضحیٰ دی نماز جماعت نال پڑھنے والے ہو نمازی ہو، جن میں تسی جماعت نماز پڑھنے واسطے آئے ہو، جماعت نال نماز ادا کرنے کے بعد اللہ نے ایک نمازی نو نہیں فرمایا بلکہ 2 نو، 3 نو، 4 نو، 5 نو، 7 نو، 10 نو سارے نو ختم کر کے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم، جدو تسی سارے مل کے اپنی نماز نو مکمل کر لو، اپنی نماز نو جدو تسی مکمل کر لو، ایک نمازی دا ذکر نہیں بلکہ سارے نمازیاں دا ذکر ہے، فلانے تو بھی فلانے تو بھی فلانے تو بھی، جدو تسی جماعت نہ نماز سے مل جل کے نماز جدو پڑھی جاتی ہے، جدو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اگے امام صاحب کھلو جاتے ہیں، پیچھے صفا بن جاندیاں نے، صفا پیچھے بج جاندیاں نے، تے پھر جماعت نہ نماز پڑھدیا ہویا نیت کی جاتی ہے 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے وقت نماز فجر مطلب قبلہ شریف پیچھے تمام نے جب اللہ اکبر نماز کہہ کے نماز پڑھی جاتی ہے، یہ جماعت ہو رہی ہے، تے ایسے جماعت میں خدا تعالیٰ نے
مخاطب کر کے فرمایا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، او جماعت نال نماز پڑھنے والے ہو، جدو تسی اپنی نماز نو مکمل کر لو۔ تے فرض کدوں مکمل ہوندے نے؟ جدو امام صاحب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرض ہو گئے مکمل، نماز ہوگی مکمل۔ تے ہن خدا تعالی نے فرمایا وے جدو تسی نماز مکمل کر لو فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جدو تسی نماز مکمل کر لو تو پھر کی کریا کرو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ دا ذکر کریا کرو۔ بولو پھر اللہ تعالیٰ دا، بولو بولو اللہ تعالیٰ دا، اللہ دا ذکر کریا کرو۔ اللہ اکبر کہنا یہ بھی اللہ دا ذکر ہے، استغفر اللہ کہنا یہ بھی اللہ دا ذکر ہے، سبحان اللہ کہنا یہ بھی اللہ دا ذکر ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی اللہ دا ذکر ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ بھی اللہ دا ذکر ہے، سورۃ بقرہ پڑھنا یہ بھی اللہ دا ذکر ہے، سورۃ آل عمران پڑھنا یہ بھی اللہ دا ذکر ہے، خدا تعالیٰ دی تسبیح کرنا یہ بھی اللہ دا ذکر ہے، خدا تعالیٰ دی حمد بیان کرنا یہ بھی اللہ دا ذکر ہے، خدا تعالیٰ دی تحلیل بیان کرنا یہ بھی اللہ دا ذکر ہے، خدا تعالیٰ دی تقدیس بیان کرنا یہ بھی اللہ دا ذکر ہے، تلاوت قرآن کرنا بھی اللہ دا ذکر ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے ذکر نو نازل بھی اسی کیتا ہے تے ایدی حفاظت دا ذمہ بھی اسی آپ لیا ہے۔ اے اللہ دا قرآن الحمد للہ کے والناس تک سارا قرآن ہی اللہ دا ذکر ہے۔ سبحان اللہ بھی اللہ دا ذکر، الحمدللہ بھی اللہ دا ذکر، اللہ اکبر اے بھی اللہ دا ذکر، اے سارے اللہ دا ذکر نے، سارے وظیفے اللہ دا ذکر، سارے گرد اللہ دا ذکر۔ لیکن نماز تو بعد حکم کی اللہ دا ذکر کرو، اسی سبحان اللہ بھی کہہ سکنے ہیں، اسی الحمدللہ بھی کہہ سکنے ہیں، اسی استغفر اللہ بھی کہہ سکنے ہیں، اسی الحمدللہ بھی کہہ سکنے ہیں، اسی تلاوت قرآن بھی کر سکنے ہیں، لیکن سارے ذکراں دے نالوں بہتر تے افضل تے اعلیٰ ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک دے وچ ارشاد فرمایا ساریاں دعاواں نالوں بہتر دعا سورۃ فاتحہ ہے تے سارے ذکراں نالوں افضل تے اعلیٰ ذکر ہے کلمہ شریف۔ ساریاں دعاواں نالوں بہتر دعا سورۃ فاتحہ تے سارے ذکراں دے نالوں افضل تے اعلیٰ برتر تے بالا ذکر کیڑا وے کلمہ شریف۔ دوجے ذکر بھی کیتے جا سکتے ہیں، نماز تو فوراً بعد سبحان اللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، نماز تو فوراً بعد الحمدللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، نماز تو فوراً بعد اللہ اکبر بھی پڑھا جا سکتا ہے، نماز تو فوراً بعد الحمدللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، نماز تو فوراً بعد استغفر اللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، نماز تو فوراً بعد پہلا کلمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، دوجا کلمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، تیجا کلمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، چوتھا کلمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، پنجواں کلمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، چھواں کلمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے سارے ذکر میرا لو بہتر ذکر کیڑا وے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ سارے ذکراں نالوں بہتر ذکر کیڑا وے کلمہ شریف، جہدے وچ اللہ تعالیٰ دی توحید دا بیان ہے، جہدے وچ میرے تے تیرے آقا دی رسالت دا بیان ہے، جڑا
پڑھتا ہے تے مسلمان ہو جاتا ہے، جڑا پلید پڑھتا ہے تے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ شریف سارے ذکراں دے نالوں افضل تے اعلی ہے۔ این کر لو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جماعت مل کر کے نماز پڑھنے والے، کٹھے نماز پڑھنے والے ہو، مل کے رکوع کرنے والے ہو، مل کے قیام کرنے والے ہو، مل کے سجدہ کرنے والے ہو، مل کے قوما کرنے والے ہو، مل جل کے کعبہ کرنے والے ہو، مل جل کے سبحان ربی الاعلی پڑھنے والے ہو، مل جل کے سبحان ربی العظیم پڑھنے والے ہو، مل جل کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنے والے ہو، مل جل کے رکوع سجود قوما قیام کرنے والے ہو۔ مل جل کے جب نماز پڑھتے ہو، نماز مکمل کرنے کے بعد پھر کی کرو فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز مکمل کر لو، سجے کھبے سلام پھیر لو، نیکی کریا کرو لا الہ سارے مل کے پڑھو لا الہ۔ بڑے افسوس کی گل ہے جی ہوں بھی تھی کلمہ نے چپ کرو، ایک منٹ چپ کرو ایک منٹ ذرا، جی تھی ہوں بھی کلمہ منہ نہیں پڑھنا تو کدوں پڑھنا جی؟ گپا مارتے ہوا گھر جا کے گلیاں بازاروں میں اگرچہ پڑھنا جائز ہے، گلیاں بازاروں میں آدھا جاندیا کلمہ پڑھنا اگرچہ جائز ہے، گھر بھی پڑھنا جائز ہے، کاروبار میں بھی پڑھنا جائز ہے، تو جی خدا دے گھر میں بھی آ کے تھی منہ کلمہ نہ پڑھو تو پھر ایسی زبان نو کی کرنا ہو؟ یہ زبان گپا مارن واسطے، یہ زبان گالاں کڈن واسطے، یہ زبان چغلیاں کرنے واسطے، یہ زبان غیبتاں کرنے واسطے۔ اے کلمہ جب مل جل کے اسی سارے پڑھنے آتے تو پھر بھی کوئی منہ بند رہے تو پھر زبان جڑی ہے خوش نصیب نہیں۔ مل جل کے پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ کلمہ کر کے ہوش میاں، مارے رب دی رحمت جوش میاں، کیا بیٹھے ہو خاموش میاں، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں جی کلمہ شریف نمازی حضرات نماز تو فوراً بعد مل جل کے پڑھ دیتے ہیں نے، پر کئی نمازی بعد میں آتے ہیں، وہ آ کے انہوں کی ایک رکعت رہ جاتی ہے، دو رکعت رہ جاندیاں نے، ترے رکعت رہ جاندیاں نے نا، تو ویکھو نہ پھر وہ رکعت پڑھتے ہون اپنی باقی رکعت مکمل کرتے ہون تے تسی مل جل کے ذکر کلمہ شریف کرتے ہو تو پھر انہوں کی نماز میں خلل نہیں پیدا ہوتا۔ یہ جواب یہ ہے اللہ کے ذکر دے نال کسی دی نماز خراب نہیں ہوتی۔ گل دی سمجھ آ گئی؟ اللہ دے ذکر دے نال کسی نمازی دی نماز خراب نہیں ہوتی۔ جی یہ گل ہے کہ وہ کلمہ پڑھ دے نال نمازیاں دی نماز خراب ہوتی ہے تے پھر یہ مجبوری وہ دی ہے جڑا بعد میں آیا ہے۔ نماز پڑھنے والوں کا تو کوئی قصور نہیں، نماز پڑھنے والے سلام پھیر کے مل جل کے ذکر کرنے والے جڑے انہوں کا کوئی قصور نہیں، وہ تو اس طریقے تے عمل پہ کرتے ہیں جہاں طریقہ 1400 سال تو چلے آ رہا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے تے اس طریقے تے عمل پہ کرتے ہیں جہاں طریقہ 1400 سال تو چلے آ رہا ہے۔ اے جڑا پیچھے رہ جانا جان بوجھ کے، ایک تو نہ کدی مجبوری بن جاتی ہے، 100 وادا گھاٹا ہو جاتا ہے، چلو وکری گل ہے، کسی مجبوری نو مجبوری سمجھنا چاہیے۔ ایک جان بوجھ کے بندہ لیٹ ہو جاوے، 15 منٹ پہلے ہوے اذان
تے پھر بھی وہ آوے لیٹ، ایک روٹین بنا لوے، اعتراض کھڑا کرن دے واسطے ایک روٹین بنا لوے، تے قصور کلمہ پڑھن والیاں دا نہیں، قصور لیٹ آن والے دا کیوں؟ وہ آیا ہوئے بعد میں جان بوجھ کے کہ جڑا کلمہ پہ پڑھتے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث کے اتنے عمل پہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے قرآن کے اتنے عمل پہ کرتے ہیں۔ جی اے ذکر دے نال کسی دی نماز خراب ہوندی ہے تو شہروں میں تسی جاندے ہو، آندے جاندے ہو، اسے رات نماز دا ٹائم ہو جاندا وے، تسی چوک وچ کوئی مسجد ہوندی ہے یا بازار دے اتنے کوئی مسجد ہوندی ہے یا مارکیٹ دے اتنے کوئی مسجد ہوندی ہے تے گڈیاں آندیاں نے جاندیاں نے، ہارن بھی دیندیاں نے، بیلاں بھی دیندیاں نے، شور شرابہ بھی پیا ہوندا وے، بازار دے اتنے ہوے مسجد، روڈ دے اتنے ہوے مسجد، گڈیاں آندیاں بھی نے جاندیاں بھی نے، ہارن بھی دیندیاں نے، انہاں دے آن دی آواز، انہاں دے جان دی آواز، تے جے گڈیاں دا شور شرابہ جڑا ہوے او نمازیاں دی مداخلت، نمازیاں دی نماز وچ مداخلت نہیں کردا تے کلمہ شریف نمازیاں دی نماز وچ کس طرح مداخلت کردا ہوے؟ گڈیاں دا شور شرابہ نماز وچ مداخلت نہیں کردا، جے وہ نہیں کرتا وہ شور شرابے نال نماز خراب نہیں ہوندی تے کلمے شریف دے ورد نال بھی نماز خراب نہیں ہوندی۔ ایک نمبر دو، جے بندہ یہ کہے بھائی آ بندہ نماز پہ پڑھتا ہے یہ کول قرآن پاک اچھی آواز نال نہیں پڑھنا، یہ گل بالکل ٹھیک ہے، نمازی نماز پہ پڑھتا ہے وہ کول اچھی آواز نال تلاوت نہیں کرنی، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ تقسیم ذرا اس طرح کرنی ہے کہ پہلا نمازی نماز پہ پڑھتا سی یا پہلا تلاوت قرآن ہو رہی سی؟ جے تے نمازی نے پہلے نماز شروع کی تے پھر او دے کول اگر کوئی بندہ اچھی آواز نال قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا ہے تے پھر قرآن پڑھنے والے دا قصور ہے، انہوں نہیں نظر آتا پہ میرے کو نمازی نماز پہ پڑھتا ہے، میں ادھر جا کے قرآن پڑھ لوا، اسے قرآن پڑھ لا، پیچھے قرآن پڑھ لوا، وہ تو ذرا ہٹ کے قرآن پڑھ لوا یا تھوڑی آواز میں قرآن پڑھ لوا، یہ قرآن پڑھنے والے کا قصور ہے، کیوں وہ کول بہ کے اسی آواز انہیں قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے؟ تے جے تلاوت قرآن پہلے ہو رہی ہے، نمازی بعد میں آیا ہے، انہیں تلاوت قرآن کرنے والے دے کول آ کے نماز شروع کر دیتی ہے، تے پھر قرآن پڑھنے والے دا کوئی قصور نہیں، نمازی کا قصور ہے، وہ اگے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتا سی، وہ کول انہیں آگے کیوں قرآن پاک پڑھنے والے دے کول نماز شروع کی؟ دیکھنا ہے کہ پہلا کام کہڑا ہو رہا ہے، تلاوت قرآن اگر پہلے ہو رہی ہے نمازی ذرا ہٹ کے نماز پڑھ لے، تے جے نمازی پہلے نماز پہ پڑھ رہا ہے تے قرآن پاک پڑھنے والے نو خیال کرنا چاہیے کہ میں ذرا آگے پیچھے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کر لوں، یہاں دونوں کاموں مدے نظر رکھتے ہوئے یہ خیال کرنا چاہیے کہ نماز تو بعد جڑا کلمہ شریف پڑھیا جا رہا ہے، نماز تو بعد جڑا اللہ تعالیٰ دا ذکر کیتا جا رہا ہے، یہ کدوں نہ ذکر شروع ہویا ہے؟ یہ اج کل دا نہیں شروع ہویا، یہ 1400 سال تو چلے آ رہا ہے، یہ کلمے شریف دا ذکر نماز تو بعد، فرض نماز تو بعد 1400 سال تو چلے آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تسی حدیث پاک سنیے کہ جناب عبداللہ ابن عباس فرماؤندے نے میری بچپن کا زمانہ سی، میں چلتا چلتا مسجد نبی کے دروازے کو آندا تھا تے میرے کنوں میں آواز کلمے شریف کی پیندی ہوندی سی تے میں خیال کرتا تھا ہوں جماعت ہو گئی ہے، نمازی حضرات مل جل کے اللہ تعالیٰ دے ذکر، اللہ تعالیٰ دے ذکر دا، اللہ تعالیٰ دے کلمے دا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کلمے دا، اللہ تعالیٰ دی توحید دا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت دا، کلمے شریف دا مل جل کے ورد پہ کرتے ہیں۔ یہ جناب عبداللہ ابن عباس کون نے؟ صحابی رسول نے، شاگرد مصطفیٰ نے، سید المفسرین نے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا زاد ویر نے، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنہ دے واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، صبح و شام دن رات، فجر ظہر اثر مغرب عشاء دے نماز دے واسطے حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دی بارگاہ چ پانی پیش کر دینے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت دریا ایک دن جوش میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی
یا پروردگار عالم اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس دی مدد روح القدس دے نال فرما دے۔ ایک دوجے نمبر تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا نماز تو بعد ہو سکے فرض نماز تو بعد ہو سکے سنتا نفل تو بعد دونوں صورتوں وچوں دونوں وقتوں وچوں جڑا مرضی وقت تعین کر لو، فرض نماز تو بعد یا سنتا نفل پڑھن تو بعد جڑا بندہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیندا ہے تے اپنے جسم دے اوتے پھونک مار لیندا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ مردے وقت ہی خدا تعالیٰ انہوں جنت وچ داخل فرما دے۔ آیت الکرسی پڑھن دی اتنی برکت اور اتنی فضیلت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے آیت الکرسی پڑھنے والا فجر دی نماز تو بعد، ظہر دی نماز تو بعد، عصر دی نماز تو بعد، مغرب دی نماز تو بعد، عشاء دی نماز تو بعد آیت الکرسی کا ورد کرنے والا جدو مرے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرن تو بعد بس اودا اور جنت دا فاصلہ صرف انہاں کے درمیان وچ صرف ایک موت ہے، موت درمیان چ صرف موت ہے، موت آ گئی اللہ تعالیٰ انہوں مردے وقت جنت میں داخل فرما دے گا۔ اینڈ کر لو کہ مرن تو بعد او دا پہلا قدم زمین دے ہوتے ہوئے گا، دوجا قدم خدا دی جنت میں ہوئے گا۔ آنکھوں مل کے سارے سبحان اللہ۔ پہلا قدم زمین دے ہوتے تو دوجا قدم جنت دے وچ ہوئے گا۔ تیجے نمبر تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئیں، عرض کی یا رسول اللہ اے میرے ابا حضور اے میرے ہاتھ ویکھو چکی پی پی کے میرے ہاتھوں میں چھالے ہو گئے تے گھر دا کام میں بڑا کرنی ہے، ساری ساری رات خدا تعالیٰ دی بندگی بھی کرنی ہے، لیکن چکی پی پی کے میرے ہاتھوں دے وچ چھالے ہو گئے چھالے۔ یا رسول اللہ کوئی غلام ہے وے، کوئی غلام دے دو جڑا چکی پیا کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول غلام ہے سن، آپ نے غلام نہیں نائب فرمایا، اگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری بیٹی ہر نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، کی کہنا بولو سارے بولو تسی بھی بولو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ تے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگوں یہ تسبیح فاطمی دی تعلیم فرما دیتی، غلام نہیں عطا فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ تے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کرو۔ یہ برکت نال اللہ تعالیٰ تمہوں جنت دے غلمان تے جنت دے خادم عطا فرماوے گا، تمہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دیاں کنیزاں عطا فرماوے گا، خدا تعالیٰ تمہوں جنت دے خادم عطا فرماوے گا، جنت دیاں حوراں تے جنت دے غلمان اللہ تعالیٰ خدمت دے واسطے عطا فرماوے گا۔ یہ تسبیح فاطمی۔ چوتھے نمبر تے کی کیتا جاندا ہے؟ دعا منگی جاندی، اور دعا دے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز ہے، دعا عبادت دا مغز۔ انج کر لو کہ جس وقت بندہ صبح تو لے کے شام تک بندہ مزدوری کرتا رہتا ہے، کئی واہتا رہتا ہے، کھیتی باڑی کرتا رہتا ہے، نوکری کرتا رہتا ہے، مزدوری کرتا رہتا ہے، تو رات نو شام نو جدو منگن دا ویلا آوے یا مالک دے دین دا ویلا آوے تے او مزدور جڑا مزدوری کرنے والا وہ چپ کر کے گھر توڑ جاوے تے پھر مالک ہی آکھے گا سارا دن تو مزدوری کرتا رہا ہوں، لین دا ویلا آیا تو چپ کر کے گھر توڑ گئے، کیسا تو مزدور ہے؟ تے اللہ تعالیٰ دی ذات اس چیز نو پسند کر دیے، میرے کو منگے تے میں انہوں عطا فرماواں، میرے کو کوئی منگے تے میں انہوں عطا فرماواں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جدو عبادت کر کے تو فارغ ہوئے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ منگیا کر، دل کھول کے منگیا کر،
دعا مخ العبادت، دعا عبادت دا مغز ہے، جس طرح مغز تو بغیر بندہ بیکار ہے، اس طرح دعا تو بغیر رکوع و سجود قوما قیام تے عبادت جڑی ہے بیکار ہوتی ہے۔ دعا عبادت دا مغز ہے کہ دعا منگنی چاہیے، یہ نہیں کہ سلام پھیر جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جتی پڑی گھر تر گئے، دعا بھی نہیں منگی، سلام پھیر کے نہ کلمہ نہ کلام نہ درود نہ سلام نہ توبہ نہ تلا نہ دعا، کچھ بھی نہیں، سلام پھیری چپ کر کے گھر تر گئے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، منگیا کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ چ دل کھول کے منگیا کرو، اور خدا دی بارگاہ چ کسی شے دا گھاٹا نہیں۔ مشکات شریف اور مسلم شریف دی حدیث پا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دعا منگو تے دعا اونی دیر تک قبول نہیں ہوندی جنی دیر تک دعا دے اول وچ تے دعا دے آخر وچ درود و سلام نہ پڑھیا جائے۔ دعا منگن تو پہلو پڑھیا کرو درود پاک، دعا دے آخر وچ بھی کی پڑھنا میں درود پاک۔ ایک حدیث پاک دے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پڑھیا کرو دعا منگن تو پہلا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت نال دعا دا آغاز کیتا جاوے، یا ایک حدیث پاک کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے درود و سلام پڑھ کے اپنی دعا دا آغاز کیتا جاوے، تے اونی دیر تک دعا رب العالمین دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں ہوندی جنی دیر تک دعا منگن تو پہلا تے دعا دے آخر وچ نبی پاک علیہ السلام اٹھے درود و سلام نہ پڑھیا جائے تے دعا منگنی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ تے جے اس آیت مبارکہ تے عمل کیتا جاوے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو سب تو پہلے میں تے پھر میرے فرشتے جناب جبرائیل میکائیل اسرافیل میرے فرشتے میرے نبی تے درود و سلام پڑھتے سن، پڑھتے نے پڑھتے رہن گے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تسی بھی میرے نبی تے درود بھی پڑھو تے سلام بھی پڑھو۔ ایک نو حکم نہیں ہویا بلکہ سارے نو حکم ہویا ہے، صلو درود پڑھو، صلو درود پڑھو علیہ وسلموا نالے سلام پڑھو، درود بھی پڑھو نالے سلام بھی پڑھو۔ تے اس آیت دے اوپر عمل کرنا ہوے تے پھر کی پڑھا گے؟ دعا تو پہلے پڑھا گے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، دبے کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ جس طرح میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اونی دیر تک روزے دار دے روزے اللہ دی بارگاہ چ قبول نہیں ہوندے زمین تے آسمان دے درمیان معلق رہندے نے جنی دیر تک صدقہ فطر نہ ادا کیتا جاوے، صدقہ فطر ادا کیتا جاوے تے پھر روزے آسمان نو کراس کردے نے، پھر دوجے نو کراس کردے نے، پھر تیجے چوتھے پنجویں چھویں ستویں نو کراس کردے نے، پھر روزے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتے جاندے نے تے جے صدقہ فطر ادا نہ کیتا جاوے تے روزے زمین و آسمان دے درمیان معلق رہندے نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دی روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونی دیر تک دعا آسمان نو کراس نہیں کرتی زمین و آسمان دے درمیان لمکی رہتی ہے دعا جنی دیر تک دعا دے اول وچ تے دعا دے آخر وچ درود و سلام نہ پڑھیا جائے۔ اس واسطے جنہ بھی ہو سکے
دعا منگو تے دعا تو پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے زیادہ تو زیادہ درود و سلام پڑھ لینا چاہیے. اے درود و سلام تہاڈی دعا دی قبولیت دا سبب بندا ہے. دعا دے اول وچ بھی درود پڑھو, دعا دے آخر وچ بھی درود پڑھو, تہاڈی دعا نو خدا تعالیٰ قبول فرما لے گا. یہ مختصر ٹائم دے وچ میں نماز تو بعد جڑے ورد وظیفے کیتے جاندے نے ضروری اج میں انہاں وال تھوڑا تھوڑا اشارہ کیتا وے. نماز تو بعد کلمہ شریف, نماز تو بعد آیت الکرسی, نماز تو بعد ٹائم ہے تے تسبیح فاطمی, نماز تو بعد جنہ بھی زیادہ ہو سکے درود و سلام پڑھنا چاہیے تے دعا منگنی چاہیے. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. واخر الدعوانا الحمدللہ.